وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اس منڈاوا کے نو نہال شگفتہ پھولوں، سب سے پہلے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا جائے اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جن کی نظر عنایت اور جہد مسلسل کی بدولت میں اس قابل ہوا کہ آپ کے روبرو بیٹھ کر چند منٹ کچھ باتیں عرض کروں۔ اور امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، اللہ کے لاڈلے حبیب، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت والجلال کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی فرمان کے مد نظر میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی محنتوں، مشقتوں اور نیک مشورے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، خواہ وہ لوگ میرے والدین ہوں یا وہ لوگ میرے اساتذہ ہوں یا وہ لوگ میرے دوست ہوں، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی شان میں شعر بھی پڑھ دوں۔ پہلا شعر استادوں کی شان میں ہے کہ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک، پہنچا دیا فلک تک، استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ دوسرا شعر والد کی شان میں ہے کہ وہ تھے محروم دولت سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ تھے محروم دولت سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں، جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے۔ نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی کے بارے میں امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، اللہ کے لاڈلے حبیب، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال تمام ہی مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جس سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے پژمردہ قلوب کو تازگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی مثال پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے
جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی پاکیزہ مقدس کتاب کے اندر یعنی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، اللہ کے لاڈلے حبیب عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی کو ایک جگہ اور امام الانبیاء، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، اللہ کے لاڈلے حبیب عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند اور ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت والجلال کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی پاکیزہ مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ اور اسی کو شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، اللہ کے لاڈلے حبیب عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ چنانچہ خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جاوے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ نوجوان دوستوں، معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اور اس منڈاوا کی سرزمین کے نونہال شگفتہ پھولوں، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ حافظ قرآن 10 ایسے آدمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ رب العزت والجلال اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی بدولت 10 ایسے جہنمیوں کو نجات ادا ہوگی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔
وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹوں کی میگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جہلۂ عرب کا خطاب دیتا تھا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا تھا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلۂ عرب تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرتوں سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ عرب قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی سے بڑی سلطنتوں کو تختہ الٹ دیا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی فضیلت بیان کیے جاؤ ختم ہی نہیں ہوگی، انسان تھک جائے گا، مر جائے گا، لیکن قرآن کریم کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا، قرآن آیا تو عدل و مساوات اور قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیم کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی سلطنت اور حکومت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نہ جاتی، آج ماتم کناں ہے۔ میرے دوستو سمجھیے اور ہوشیار ہو جائیے، غفلت کا پردہ چاک کیجیے، قرآن پاک سے وابستہ ہو جائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کتب خانے میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب ہی نہ تھی، وہ اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، وہ قرآن کریم ہی تھا کہ جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہیں، نہ ہماری مساجدیں محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، اور ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ اس دور کو یاد کیجئے، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے، اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، ادھر مسلموں کی فوج اونلی صرف 10,000 ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، اس کے پاس سامان کیا کیا ہے، چنانچہ مشورہ ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور پتہ لگائیے کہ آپ جاؤ 300 آدمی لے کر جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ دشمن کی فوج کتنی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس سامان کیا کیا ہے اور وہ کہاں ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 300 آدمی کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ اونلی 30 آدمی کافی ہے۔ چنانچہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل چلنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سامنے دشمن کا لشکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے دشمن کا لشکر ہے، میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مقابلے کے لیے ہم ہی کافی ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ چنانچہ اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم سب بناتا ہے، ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف یہ کل 60 آدمی ہیں۔ حامان بن ولی کہتا ہے
کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم تو بے وقوف ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ جاؤ چلے جاؤ، ہم تم پر رحم کھاتے ہیں، 2 بورے کھجورے اور چند اشرفیہ دے دیتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا ہے، یہ کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی بزدلی کو غیب کے پردے میں چھپاتا ہے، تجھ میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ حامان بن ولید اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور اپنے 60,000 فوج کے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ ان 60 صحابیوں پر 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور یہ 60 کے 60 صحابی ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کے وہ جاباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، صرف تلوار کی چمک اور کھچا کھچ، اس کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا، صرف 3 گھنٹے میں انہوں نے ان 60 کا منہ پھیر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان 60 کو یہ جذبہ پیدا کیا، جس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ انہوں نے 60,000 کو پچھاڑ دیا؟ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، یہی وہ قرآن تھا کہ جس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا تھا۔ جبھی تو کسی نے صحیح کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ہمارا حال و مستقبل روشن اور تابناک ہو جائے تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دینی تعلیم سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو کل خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں مت پڑھاؤ، کالجوں میں مت پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ، نہیں، اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن کم سے کم اس کو نماز روزے کی تعلیم تو دو۔ بلکہ حافظ قرآن کے لیے ہی کیا مشکل ہے، حافظ قرآن کیا نہیں کر سکتا، ہر کام کر سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس حدیث کا خیال رکھتے ہوئے علم بھی حاصل کرے اور تعلیم ہمیں اچھی سے اچھی حاصل کرنی چاہیے۔ آج کے اس نازک اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے، خاص زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے۔ حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اس دور کے اندر مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع نہ کر کے، اپنے وقت کو موبائلوں پہ ضائع نہ کر کے، اپنے وقت کو فیس بک پہ ضائع نہ کر کے، اپنے وقت کو واٹس ایپ پہ ضائع نہ کر کے، اپنے وقت کو سب سے بڑی بیماری PUBG، جس کو دارالعلوم نے صاف فتویٰ دے دیا کہ کھیلنا حرام ہے، اس پہ ضائع نہ کرو۔ اس میں کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، کتنا قیمتی وقت ہے، اس کا احساس ہمیں بعد میں ہوگا۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، اپنے وقت کو بچوں سمجھیے، اپنے وقت کو تعلیم میں دیجیے۔ اب کا پڑھا ہوا اس کا احساس بعد میں ہوگا کہ پڑھائی کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے خوابوں کو پورا کیجیے اور اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کیجیے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا رنگبو کے اندر جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اس کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے کنویں کا مینڈک یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے، یہ مان لیتا ہے، یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا۔
ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے بتلایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے اندر رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چوبے گی۔ اور اگر اس دنیا کے بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدس کی احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن آئے گا جب ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ہم سے پوچھا جائے گا، تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم غریبوں کی امداد کرو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجد جاؤ، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم دیکھنے میں غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 کان دیے گئے تھے تاکہ تم سننے میں غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو۔ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا ہوگا تو یاد رکھیے پھر یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال تمام ہی مسلمانوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، اور اس منڈاوا کی سرزمین کے نونہال شگفتہ پھولوں، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، سمجھیے ابھی آپ کا وقت ہے، آپ اس منڈاوا کی سرزمین کا مستقبل ہو، آپ ہی سے اس منڈاوا کا فیوچر سنبھلے گا۔ اسی لیے آپ آج سے پختہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس منڈاوا کی سرزمین کا نام روشن کریں گے۔ اس دنیا کے اندر چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں صرف ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے غریبوں کی امداد کی ہوگی، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بیکس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہوگی، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ ادا کی ہوگی، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس کرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلہ سربھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاگ چلے گا بنجارا۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، جب موت آئے گی ہمیں 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستوں، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، اور مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلایا ہوگا تو خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر غلط راستے پر چلے ہوں گے تو بد قسمت کہلائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ اب میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی شان میں ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے، تقریباً 24-25 دن مجھے آپ حضرات کے بیچ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ہر طریقے سے خوب خیال رکھا۔ اگر میری طرف سے
آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف ہوئی ہو میری ذات سے یا میرے کسی بھی عمل سے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے ہر طریقے سے معاف فرما دے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سالم مجھے میرے مقام پر پہنچائے۔ کل انشاءاللہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا عصر کے بعد۔